السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تم بتا دو کہ موت کا فرشتہ تمہاری جان نکال لے گا، تمہاری روح لے کے چلا جائے گا۔ الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر لگا دیا گیا ہے، جس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ تمہارا وقت کاؤنٹ کرتا رہے، کتنے دن گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، کتنے سیکنڈ باقی ہیں، اور جب وہ وقت آئے گا تو لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک سیکنڈ اور ایک لحظہ بھی نہ آگے ہوگا اور نہ پیچھے ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم کو واپس تمہارے رب کے پاس لایا جائے گا۔ انسان اللہ سے کیوں دور ہو جاتا ہے؟ وہ گناہوں میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ نمازوں سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ برائیوں میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا اینڈ بھول جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے، کہاں سے آیا ہوں اور جانا کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار یاد دلاتا ہے کہ اپنے اینڈ کو یاد کرو۔ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا، حدیث میں بہت ڈیٹیل ہے اس کی کہ جب ایک اچھا انسان مرتا ہے تو نزلت الیہ ملائکۃ بیض الوجوہ، اس کے پاس چمکتے ہوئے چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ سوچئے، اور آ کر کے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور وہاں کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوان، نکل کے چلو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ایک نیک بندہ جس نے پوری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، خوش کرنے کی کوشش کی، اس کی روح آسانی کے ساتھ ویسے نکل جاتی ہے جیسے جگ سے آپ پانی گراتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کا جو گھڑا ہوتا ہے نا، مشکیزہ چمڑے کا، اس میں جیسے پانی آپ ایسے کریں گے تو آسانی سے نکل آتا ہے، اس طرح اس کی روح خوشی خوشی اندر سے نکل آتی، اور جیسے ہی نکلتی ہے ملک الموت اپنے ہاتھ میں اس کو لیتا ہے تو وہ جو فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں جنت کا کفن لے کے اور روشن چہرے والے، وہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے لیتے ہیں اور جنت کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو لے کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو دروازہ کھلواتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے، تو اس کا بہترین نام لے کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب، تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو مرحبا اور ویلکم بولتے ہیں، اور پہلے آسمان کے بڑے بڑے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو لے کے جاتے ہیں ساتھ میں۔
جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح وہ 7 آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کی روح لے کے آ گئے؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا نام اعمال، نام اعمال مطلب جو یہ لکھ رہے ہیں، ریڈی کر رہے ہیں فرشتے جو دونوں لکھ رہے ہیں، علیین میں رکھ دو 7 آسمان کے اوپر، اور میرے بندے کو زمین کی طرف لوٹاؤ، اس لیے کہ اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی میں دوبارہ واپس کر رہا ہوں اور پھر اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا مالک کون ہے؟ تو چونکہ پوری زندگی وہ اللہ ہی کو اپنا مالک سمجھتا رہا، کسی اور کی غلامی نہیں کی، فوراً کہتا ہے ربی اللہ، میرا مالک تو اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینوں کا، دنیا میں تمہارا دین اور قانون اور کانسٹیٹیوشن کیا تھا؟ وہ بولتا ہے دینی الاسلام، میں نے ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیے رکھا دنیا میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو وہ بولتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اسی سے یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ تو آواز آتی ہے آسمان سے صدق عبدی، میرے بندے نے سارے کے سارے سوالوں کا سچ سچ جواب دے دیا، چاروں کوشچن کے 100% مارکس۔ اس کے بعد اب اس کے لیے جنت کے لباس پہناؤ، ڈریس پہنا دو، جنت کے بستر بچھا دو اور جنت کا دروازہ کھول دو، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو وہ ہے تمہارا ٹھکانہ اس دن جب تم دنیا سے اٹھائے جاؤ گے، جب تک تم آرام سے سو۔ پھر جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، چوڑا براڈ کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی۔ یہ ہے قل یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کر لے گا، ثم الی ربکم ترجعون۔ اس مومنٹ سے جو آدمی ہمیشہ اپنے نظر میں اس کو رکھے گا کبھی اللہ سے دور نہیں ہوگا، کہ یہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، چھوڑ کے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اور لیکن سب سے کریٹیکل بات معلوم کیا ہے؟ دنیا میں ہر مسافر کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا سفر 2 گھنٹے میں پورا ہوگا، 10 گھنٹے میں پورا ہوگا، 1 دن لگے گا، لیکن ہم جس سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دنیا کا سفر 1 سیکنڈ باقی رہ گیا یا 1 دن یا 1 سال؟ اس لیے اس آخری مومنٹ کو یاد کیجئے اور اس کے لیے ریڈی رہیے، کبھی بھی وہ آ سکتی ہے۔ کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو لوگ اللہ سے دور رہ کے جیتے ہیں ان کی موت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اپنے انجام کے لیے ریڈی اور تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔